السلام علیکم، کیسے ہیں ریڈرز؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو چینل پر نیو ہے لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناول ہے ہمارے پاس عاشق تم بائی زیش رائٹس، اور چلیں جی مزید انتظار نہیں کرواتے، آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہادی تم تیار ہو؟ ارتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھ کر پوچھا جو فل کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ ارتضیٰ، میں نے ایسی فیکٹس اینڈ فگرز تیار کیے ہیں تیار کیے ہیں کہ یہ ڈیل ہر صورت ہماری ہی ہوگی۔ وہ بھرپور تیاری کے ساتھ مسکرا کر بولا ارتضیٰ کہ امریکہ جانے کے بعد پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسلام آباد والے نئے آفس کے لیے امپلائرز ہائر کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اور تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہائر کر چکا تھا، جس میں سب سے اول مینیجر اور اس کی پرسنل اسسٹنٹ تھی جو باقیوں کی انٹرویوز میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ براؤن چیئر پر بلیک ڈریس شرٹ پہنے، ہاتھوں میں برانڈڈ گھڑی، نفاست سے سیٹ کیے بال اور چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ وہ بگڑا شہزادہ ڈیسنٹ لک میں بھی کتنوں کے دل دھڑکانے کا باعث بن رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جسے اس نے خود بڑی لگن کے ساتھ سیٹ کیا تھا، جبکہ ارتضیٰ امریکہ والے آفس کے آڈیٹوریم میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ ہی منٹوں میں ان کے اپنے کلائنٹس کے ساتھ آن لائن میٹنگ تھی جو بالکل ہادی نے ہینڈل کرنی تھی۔ یہ ایک رشین ڈیلیگیشن تھا جس کے پیچھے ان کے علاوہ اور بھی کمپنیز تھی، لیکن وہ دونوں فل کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ڈیل انہیں ہی ملنے والی ہے۔ ہیلو سر، گڈ مارننگ۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی ہادی نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ انہیں سلام کیا، اور پھر اس نے اپنی پریزنٹیشن شروع کی جو واقعی ہی سراہے جانے کے قابل تھی کہ کلائنٹ کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ بھی اسے صراحتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ویل ڈن مسٹر ہادی، آئی ایم امپریسڈ۔ کلائنٹ نے اس کا پرپوزل سن کر اسے داد دی جس پر اس کی آنکھوں کی چمک پڑی۔ تھینک یو سو مچ سر، اس نے سر کو خم دیتے شکریہ ادا کیا۔ اوکے مسٹر ارتضیٰ اینڈ مسٹر ہادی، آئی ول انفارم یو اباؤٹ مائی فائنل ڈیسیژن ان اے فیو ڈیز۔ شیور سر، ارتضیٰ نے پروفیشنل انداز میں کہہ کر میٹنگ ختم کی تو ہادی جو اس کی اتنی دیر سے بالکل سیدھا ہو کر سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا، فوراً سے ڈھیلا ہوتے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا آ گیا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو میرے بھائی، ارتضیٰ نے مسکراتی نظروں سے اس کے تھکے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ تھینک یو۔ اس نے کالر اکڑاتے ہوئے داد وصول کی۔ میں کچھ دنوں میں واپس آ رہا ہوں، پھر تمہارے اوپر کام کا اتنا برڈن نہیں ہوگا۔ ہاں پلیز میرے بھائی جلدی آ جاؤ، میں روز لوگوں سے ایک ہی سوال پوچھ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اس کا اشارہ انٹرویو کی طرف تھا۔ اب بزنس میں آئے ہو تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ صحیح ہے بھائی، ویسے بھی آج کل کوئی اور کام تو ہے نہیں، حیدر لاہور گیا ہوا ہے کیس کے سلسلے میں، اور خان صاحب بھی اپنے کیس میں الجھے ہوئے ہیں۔ چلو پھر تو اچھا ہے، دل لگاؤ بزنس میں۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ ڈیل مل جائے گی ہمیں؟ میں 100% شیور ہوں کہ یہ ڈیل ہمیں ملے گی، کیونکہ تمہاری پریزنٹیشن دیکھ کر میں بھی ایک لمحے کے لیے حیران تھا کہ یہ واقعی ہی تمہاری پریزنٹیشن ہے۔ کافی محنت کی ہے تم نے اس پر، کل رات پوری نہیں سویا۔ وہ تو صاف نظر آ ہی رہا تھا کہ کتنی محنت کی ہے تم نے۔ اب فارغ ہو تو جاؤ گھر جا کر آرام کرو۔ نہیں، ابھی ایک دو کام رہتے ہیں پھر جاؤں گا۔ چلو صحیح ہے، کافی وغیرہ پی لو اور کچھ کھا پی کر فریش ہو جاؤ۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ پیپر ورک کا کیا بنا؟ بس 1-2 دن میں اپروو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ چلو میں رکھتا ہوں فون، پھر ملاقات ہوگی۔ ہاں اوکے، اللہ حافظ۔ کام کے متعلق تھوڑی بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے فون رکھا تو ہادی کافی کا آرڈر دے ایک فائل اٹھا کر اس پر ورک گردانی کرنے لگا۔ یہ بزنس ان دونوں کے والد نے امریکہ میں شروع کیا تھا۔ شروع میں وہ دونوں وہاں اکیلے ہی ہوتے تھے جبکہ ان کی فیملیز ادھر رہتی تھی، پھر بزنس اسٹیبلش ہونے کے بعد انہوں نے اپنی فیملیز کو بھی ادھر بھی بلا لیا تھا۔ ان کی ہنستی بستی زندگی کو بھی کچھ سال ہی گزرے تھے کہ حسن صاحب اور اسلان صاحب ایک حادثے میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اسلان صاحب کی وفات کے کچھ سال بعد عالیہ بیگم کے والد کا انتقال ہوا تو وہ واپس پاکستان آ گئیں اور اس کے بعد وہیں رہنا شروع کر دیا، جبکہ ہادی امریکہ میں ہی اپنی پڑھائی مکمل کرتا رہا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد سے اب تک سارا بزنس چھوٹی عمر سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ نے ہی سنبھالا تھا، لیکن اب ہادی کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اکاؤنٹس وغیرہ کا ڈپارٹمنٹ ہادی، جبکہ باقی سب ارتضیٰ کے حوالے تھا۔ وہ اپنے عالیشان آفس کی گلاس ونڈو کے سامنے کافی کا کپ تھامے باہر تیزی سے گزرتی گاڑیوں پر نظر جمائے کھڑا تھا کہ دروازے پر ہوتی دستک اس کی محویت کو توڑ گئی۔ سفید شرٹ پر بلیک پینٹ کوٹ پہنے اور بلیک ٹائی لگائے بیرسٹر عالم خان کسی کی بھی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ کم ان۔ عالم کے کہنے کی دیر تھی کہ دروازہ کلک کی آواز سے کھلا اور اس کا اسسٹنٹ فرید اندر داخل ہوا۔ سر افضل چغتائی آئے ہیں۔
آپ سے ملنے۔ فرید کے لہجے میں ہلکی سی فکر تھی۔ اس کی بات سن کر عالم کے ہونٹوں پر پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں۔ پر سر، فرید جتنا کہے اتنا کرو۔ عالم اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تو فرید بھی سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد سفید شلوار قمیض پر کالی ویسکوٹ پہنے افضل چغتائی عالم کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم مسٹر افضل چغتائی۔ عالم نے پرسکون انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھوں کو باہم ملایا۔ افضل چغتائی نے بس سر کو خم دیا اور اس کی ٹیبل کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا پئیں گے، کافی یا چائے؟ عالم سیدھا ہو کر بیٹھا اور انٹرکام اٹھا کر اسے پوچھا، پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک کپ کافی کا کہہ کر فون رکھ دیا۔ میں یہاں چائے کافی نہیں پینے آیا، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ جی کریں چغتائی صاحب، میں آپ کی اسی ضروری بات کے انتظار میں ہوں۔ عالم کا انداز ہنوز پرسکون تھا۔ دیکھو، میں تمہیں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے کہ تمہارے لیے۔ اس کے لہجے میں بے چینی اور خوف تھا جس پر وہ بروقت قابو پا گیا تھا، لیکن عالم کی زیر نگاہوں سے یہ چھپ نہ سکا۔ اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ عالم کے ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ تم جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طرح میرے بیٹے کا اس کیس سے پیچھا چھڑوا دو۔ تم جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے پیسے دے سکتے ہیں آپ مجھے؟ عالم سنجیدگی سے آگے ہو کر بیٹھا۔ اس کی بات پر افسر چغتائی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ پرسکون ہوتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ 10 کروڑ بس؟ عالم کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میری ایمانداری کی بہت کم قیمت لگائی ہے آپ نے چغتائی صاحب۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اچھا تو تم بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ آپ دے نہیں پائیں گے، وہ میرا مسئلہ ہے، تم بس بولو۔ 80 کروڑ۔ عالم ایک دم سے بولا تو افضل چغتائی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ وہ کوئی کچا کھلاڑی تو نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں مل جائیں گے پیسے، پر میرے بیٹے کو باعزت بری کروا دو۔ اس کی فکر آپ نہیں کریں، وہ میرے لیے چٹکیوں کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمہارا۔ وہ کھڑے ہو گئے جب عالم ایک دم سے بولا، ارے ارے کہاں چلے چغتائی صاحب، مجھے بات کرنی ہے ابھی آپ سے، تشریف رکھیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور عالم کی اجازت دینے پر ایک ملازم کافی کا کپ لیے اندر آیا۔ وہ کافی رکھ کر چلا گیا تو عالم نے پھر سے بولنا شروع کیا، چغتائی صاحب آپ کو کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو کورٹ میں لانا ہوگا۔ ایک دفعہ وہ کورٹ میں آ گیا، آگے سے میں سنبھال لوں گا۔ عالم کی بات سن کر وہ یکدم گڑبڑا گئے، پر وہ تو اس ملک میں نہیں۔ تو مسٹر چغتائی، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے واپس بلائیں، اس کا کورٹ میں پیش ہونا بہت ضروری ہے۔ عالم کی سنجیدگی دیکھ کر افضل چغتائی سوچ میں پڑ گئے۔ اور اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو؟ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کو میری ضرورت ہے، مجھے آپ کی نہیں۔ عالم سرد و سپاٹ انداز میں بولا، نہیں نہیں، مجھے بھروسہ ہے تم پہ۔ تو ٹھیک ہے، اگلی پیشی میں اسے کورٹ میں لے کر آئیں۔ افضل چغتائی نے کھوئے انداز میں بعد میں سر ہلایا، اور ایک بات یاد رکھیے گا چغتائی صاحب، مجھ سے دھوکہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میرے آفس میں لگے کیمراز میں آپ کی ایک ایک بات ریکارڈ ہوئی ہے، اور آگے آپ سمجھدار ہیں۔ عالم کچھ دیر تک افضل چغتائی سے کچھ پوائنٹ ڈسکس کرتا رہا اور پھر وہ معذرت کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ کورٹ میں ملاقات ہوگی؟ افضل چغتائی نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جسے وہ ذرے سے اگنور کر دیا۔ جی ضرور، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے مسکرا کر مصروف انداز میں بولا تو افضل چغتائی اس کے مغرور انداز کو دیکھ کے رہ گئے جو اس پر جچتا بھی بہت تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے تو عالم کی نظروں نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور پھر طنزیہ ہنستے ہوئے وہ لیپ ٹاپ کھول کر کام میں مصروف ہو گیا۔ اذلان کتنی دیر ہے؟ حیدر نے بیزاری سے پوچھا۔ سر ابھی تک پی آئی سے رابطہ نہیں ہوا اذلان، وہ طاط انداز میں نظریں چاروں طرف گھما کر بولا۔ اس وقت وہ لوگ کوٹھے سے تھوڑا فاصلے پر جیپ میں بیٹھے پی آئی کے میسج کا انتظار کر رہے تھے جو پچھلے 1 گھنٹے سے حلیہ بدل کر اندر گیا ہوا تھا۔ اس نے اندر جا کر صورتحال کی جانچ پڑتال کر کے حیدر کو انفارم کرنا تھا تاکہ وہ آسانی سے ریڈ مار سکے۔ حیدر تو ساتھ ہی انٹر ہونا چاہتا تھا، لیکن پی آئی اسے یہیں انتظار کرنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا۔ اب وہ انتظار کر کر کے سخت چڑ چکا تھا۔ سر آ گیا میسج، اذلان نے بتایا تو حیدر فوراً باہر نکلا اور دوسری جیپ میں سے آفیسر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا خود قدم بہ قدم بغیر آواز پیدا کیے سب سے آگے چلنے لگا، جبکہ اذلان بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اذلان، میں نیچے رہوں گا کچھ آفیسر کے ساتھ، تم اوپر جانا، کسی چیز پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس انصاری کو ڈھونڈنا۔ حیدر سنجیدگی سے ہدایت دیتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سر نیچے فلور پر ایک اسٹور روم ہے جس پر لالٹین لگا ہے، اسے پیچھے کی جانب کھینچیں، وہ دیوار ایک سائڈ پر سرک جائے گی، ادھر سے بیسمنٹ کا دروازہ۔ پی آئی کا کہنا ہے کہ ادھر نئی لڑکیاں لا کر رکھی گئی ہیں، ان کو بازیاب کروانا ہے۔ اذلان نے ابھی موصول ہونے والے پی آئی کا میسج حیدر کے گوش گزار کروایا۔ انسپکٹر داؤد، آپ باقی عملے کے ساتھ بیسمنٹ کی جانب جائیں اور مجھے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں، حیدر نے دوسرے سینئر انسپکٹر سے کہا۔ وہ
जो लाहौर के थाने का ही था और हैदर की पूरे तरीके से मदद कर रहा था। जी सर। हैदर की बात पर इसने सर हिलाया। वो सब अंदर दाखिल हुए तो अंदर का माहौल देखकर हैदर की रगें गुस्से से तन गईं। जहाँ खुले आम शराब नोशी की जा रही थी, जबकि चंद लड़कियां नाजेब लिबास पहने मौसीकी पर रक्स करने में मसरूफ थी। दोपहर के वक्त भी रात का समा था। महफिल अपने अरूज पर थी। डालो सबको गाड़ी में, कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। हैदर की करखत आवाज़ पर एकदम सन्नाटा छा गया, जबकि ऑफिसर्स ने नशे में धुत लोगों को पकड़ कर ले जाने लगे, जिनमें बहुत से सो कॉल्ड इज्जतदार बिजनेसमैन और सियासतदान भी मौजूद थे। अजलान कुछ एहलकारों के साथ ऊपर के पोर्शन में, जबकि इंस्पेक्टर दाऊद बेसमेंट की जानब जा चुका था। जब कोठे की नायिका शाहीना बेगम हैदर के करीब आई, अरे एसीपी साहब आए हैं, चंबेली साहब के लिए खास इंतजाम करो, शाहीना बाई ने मानी खेजी से कहा। हैदर नागवारी से सर छटक कर ऑफिसर को अंदर तलाशी के लिए भेजने लगा। वो अपने साथ भारी नफरी लाया था। किसकी इजाज़त से मेरे कोठे की तलाशी ली जा रही है? वो तिनक कर चीखी, जिस पर हैदर ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते सर्च वारंट इसके मुंह पर फेंका। हैदर ने ना इसकी तरफ देखा था, ना मुखातिब किया था, जो नागवार लिबास में इसके सामने लहक लहक कर बोल रही थी। इससे ये खदशा था कि अगर इसने इसकी जानब देखा तो इसका हाथ रुक जाएगा। वो सिर्फ अपनी तरबियत का लिहाज कर रहा था, जिसने इसे किसी भी सूरत औरत ज़ात पर हाथ उठाना नहीं सिखाया था। रोनी रोनी, वो दरवाज़ा पीटते हुए मुसलसल उसे पुकार रहे थे। क्या तकलीफ है? वो नागवारी से वो नागवारी क्या कहाँ गया वो नागवारी से दरवाज़ा खोलकर अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, बाहर पुलिस ने रेड मारी है, सब कोई रेस्ट कर रही है, साइमो और तल्हा ने हाँफते हुए बताया। ये सुनने की देर थी कि फ़ौरन से अंदर गया। वो अपना वॉलेट, पिस्टल और मोबाइल उठाया। स्वीटहार्ट, अभी मुझे जाना है, बाद में मुलाकात होगी। बेड पर वजूद को बोलता हुआ तेजी से चेहरे पर मफलर लपेटा इन दोनों के हमरा छत की जानब भागा। वो दोनों आगे, जबकि रूहान गन पकड़े उनके पीछे पीछे था। जब इज़लान की नज़र इस पर पड़ी, इससे पहले शाहीना हैदर से कुछ कहते इज़लान ने हैदर को ऊपर बुलाया था और वह 1 मिनट भी देरी किए बगैर फ़ौरन भागा। क्या हुआ? ऊपर पहुंचकर ऊंची आवाज़ में चीखा था, सर जल्दी ऊपर आइए, 3 लोग भाग रहे हैं। वो इज़लान की आवाज़ के ताक़ुब में छत पर पहुंचा तो वो लड़के छत से टाप कर तकरीबन भाग चुके थे, जबकि वो लड़का जिसके हाथ में गन मौजूद थी अभी पीछे ही था। हैदर ने गन से उसकी टांग का निशाना बांधा। अभी वो गन चलाता, इससे पहले ही मुकाबल का मफरल हवा की वजह से उसका चेहरा वाज़िया कर गया था, जिसे देखकर हैदर का वजूद लड़तों की जिद में आ गया। गोली चलाना तो वो भूल ही चुका था। इसे अपने सामने मंजर पर यकीन ही नहीं आ रहा था। होश तो तब आया जब अजलान ने सर हिलाया। सर, वो भाग चुके हैं। इसकी बात पर इसने गायब दिमागी से इसकी जानब देखा। सर नीचे चलें, अजलान ने दोबारा कहा तो वह घबराहट से मुंह पर हाथ फेरता उसके पीछे चल पड़ा। इसकी आंखें और जहन अभी भी यकीन करने से इनकारी थे। वो दोबारा नीचे आए तो शहीना बाई तमाशा लगाए खड़ी थी, जबकि इंस्पेक्टर दाऊद भी वहीं मौजूद था। सर, नीचे से लड़कियों को बाजियाब करवा कर गाड़ी में बिठा दिया है, बाकी डिटेल्स पुलिस स्टेशन जाकर दीजिएगा। हैदर इसकी बात काट कर बोला तो इसने इस बात में सर हिला दिया। इंसारी का पता चला? हैदर ने संजीदगी से अजलान से पूछा। वो अपनी हालत पर काबू पा चुका था। नो सर, ऊपर बस वही 3 थे, बाकी कोई इंसान मौजूद ना था। अजलान ने नफ़ी में सर हिलाया। सर, अंदर भी कोई नहीं है, बस ये पैसों से भरा सूटकेस मिला है। एक ऑफिसर ने बाहर आकर इत्तला दी। इसका मतलब वो इधर ही था, किसी ने हमारी मुंजरी की है। हैदर ने इंतहाई संजीदगी से कहा, अजलान, इसको हथकड़ी लगाओ और थाने लेकर जाओ, मैं इससे वहीं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। हैदर ने शहीना बाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर लेडी कांस्टेबल इसके चीखने चिल्लाने और धमकियों के बावजूद भी इसे गाड़ी में बिठाया। पीआई किधर है? हैदर ने अजलान से इस्तफार किया। सर, वो फ्लैट पर जा चुका है। अजलान ने इसकी जानब देखते हुए कहा, जिसे देखकर लग रहा था कि वो इस वक्त किसी का कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगा। वो आज इंसारी को पकड़ने के पक्के इरादे से आया था, लेकिन वो पहले ही यहाँ से फरार हो चुका था। ऊपर से वो छत वाला वाक़या, इसका दिमाग इस वक्त शदीद उलझन और इज़्तिराब का शिकार था। वो इज़लान की बात सुनकर पीआई का आग में झोंकता गाड़ी में सवार हो गया। अब इसका इरादा पुलिस स्टेशन जाकर सबसे पूछ-गुछ करने का था। वो बेड पर लेटने के अंदाज में बैठा, हेडफोन्स लगाए लैपटॉप पर बज़ाहिर तो कोई मूवी देख रहा था, लेकिन सोच के दहाने कहीं और ही थे। इसने स्क्रीन से आंखें हटाकर एक चिढ़ती नज़र इस पर डाली, जो साथ ही लेटे हुए इसे मुकम्मल इग्नोर करती नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। इस वक्त उस दिन के बाद से वो इसके काम तो सारे वैसे ही कर रही थी, लेकिन ना तो वो इससे बात कर रही थी और ना ही हर रात की तरह इसके सीने पर सर रख के सो रही थी। वो इसकी देखने वो इसकी तरफ देखने से तो मुकम्मल ही गुरेज बरत रही थी। वो जो रोज़ टेरेस पर खड़े होकर इसके ऑफिस से आने का इंतज़ार करती थी और इसके कमरे में दाखिल होते ही एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करती थी कि इसकी सारी थकन चुटकियों में हवा हो जाया करती थी, क्योंकि यही परी चेहरा तो एक बचपन से इसके तमाम दर्द, तकलीफ़ें, खुशी और थकावट अपने अंदर समेटता आया था, जो इस वक्त रूठा हुआ था। इसके मुसलसल देखने पर भी वह इसके आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जो फारिस के बेचैनी
को مزید بڑھا رہا تھا۔ سخت ناراضگی کا عالم تھا، وہ اسے منانا بھی چاہتا تھا لیکن اس کی انا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کے آگے جھکتا۔ یہی سب سوچتے اس نے دھپ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پٹکا۔ محمد سے کہو مجھے کافی بنا کر دے، اس نے اکڑے لہجے میں کہا اور اپنا موبائل اٹھا کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ اس کی بات پر شارمین نے ناول بند کر کے رکھا اور اپنے پاؤں میں چپل اڑیستی صوفے سے دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یقیناً وہ خود اس کے لیے کافی بنانے گئی تھی اور یہی وہ چاہتا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ گرما گرم کافی کا کپ تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اپنی طرف آ کر بیٹھ گئی، جس پر فارس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یعنی اس نے فارس کو کپ پکڑانا تک گوارا نہیں کیا تھا، بالکل بیکار۔ وہ ایک سپ لے کر اسے دبانے کے انداز میں بولا، تو مت پئیں، وہ برجستگی سے بولی۔ کہتی سائڈ ٹیبل سے ناول اٹھانے مڑی ہی تھی کہ فارس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر بیڈ پر زیر کیا، جبکہ خود وہ اس کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ یہ تم نخرے کس کو دکھا رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، آپ کو تو بالکل بھی نہیں دکھا رہی، اس لیے ہمیشہ کی طرح کوئی الٹا مطلب مت لینا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ بھی اس کے مضبوط گرفت سے چھڑوانا چاہ رہی تھی، جنہیں اس نے ایک ہاتھ سے تھام کر اس کے سر کے اوپر لگایا ہوا تھا۔ نہ تم چپ ہی اچھی لگتی ہو اور نہ اس لیے چپ ہی رہا کرو، اور نہ ہی اس لیے تم نہ چپ ہی اچھی لگتی ہو اس لیے چپ ہی رہا کرو ہمیشہ، جیسے کچھ دیر پہلے تھی۔ وہ نظریں اس کے چہرے پر جمائے بول رہا تھا، جس سے وہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر تو اسے پتنگے ہی لگ گئے۔ نہیں رہوں گی چپ، جب میرا منہ ہے، میری زبان ہے، میں تو بولوں گی، جب دل کرے گا بولوں گی، ہر وقت آپ کی نہیں چلے گی۔ میں لحاظ کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سر چڑھ جائیں۔ وہ کسی چابی والی گڑیا کی طرح نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی، اور یہ شاید پہلی دفعہ تھا جب اس نے فارس کے آگے زبان چلائی ہو۔ شش، اتنا غصہ! وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اپنا انگوٹھا اس کے نازک لبوں پر رکھے اسے چپ کروا گیا تھا۔ ہٹیں! شارمین نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ ہرگز اس کے سامنے پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ میں غصے میں بہت زیادہ بول جاتا ہوں، تمہیں تو پتہ ہے نا۔ اپنے اس دن کے رویے کی وضاحت دی گئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ کیوں، تم تو مجھے سب سے اچھی طرح سے جاننے کی دعوے دار ہو۔ ہاں لیکن آپ نے آج تک میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا فارس۔ لہجے میں شکوے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی تھے، جنہیں اس نے نظریں جھکا کر چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ تم نہیں برداشت کر پاؤ گی یہ سب۔ شادی سے پہلے کا حوالہ دیتے اس نے جھک کر اس کی نم آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ کر اپنے رویے کا مداحہ کیا، جس پر وہ اپنی آنکھوں کو سکون سے موند گئی۔ اس کی اس عنایت پر دل باغ باغ بھی ہوا تھا، لیکن بغیر کچھ ظاہر کیے اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے اعتماد کے ساتھ بولی، میں اپنے قدم پیچھے لینے والوں میں سے نہیں ہوں، فارس شاہ کی بیوی ہوں میں۔ فارس شاہ کی بیوی؟ ریلی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اچھا لگا تھا اسے شارمین کا یوں حق جتانا۔ کوئی شک؟ زبان کے ساتھ ساتھ دونوں آنکھیں بھی بول رہی تھیں، تم نے میری انارا کی جگہ لی ہے، تمہیں بخشوں گا نہیں۔ خمارالود لہجے میں کہتے اس نے جھک کر اس کے غصے سے سرخ لال گال پر موجود تل پر اپنے لب رکھے۔ یہ سب غیر ارادی اور فطری عمل تھا۔ اس کی گرفت میں موجود لڑکی کوئی غیر نہیں، اس کی شرعی اور قانونی بیوی تھی۔ بے شک یہ سب انجانے میں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی لمس میں محبت ہی محبت تھی۔ میں تو وہی ہوں، پیدا ہونے سے لے کر آج تک میں وہی ہوں، بدل تو آپ گئے ہیں فارس صاحب۔ وہ سنجیدہ تھی، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ اس نے اس کے اوپر سے ہٹ کر اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، کچھ ایسے کہ شارمین کی پشت اس کے سینے سے مس ہو رہی تھی ہوگا، جبکہ بازو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے، جیسے اس نے کسی گڑیا کو اپنے اندر بھینچ رکھا ہو۔ آپ ہٹیں گے تو سوؤں گی نا؟ وہ چڑھ کر بولی، مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، اور اگر نہ ہٹوں تو میں ویسے بھی نکل سکتی ہوں۔ وہ حصار توڑنے کی کوشش کرتی بولی، جب وہ اسے مزید خود میں بھینچتا گیا۔ اچھا چلو نکل کر دکھاؤ آج۔ اس نے گرفت ہلکی کرتے ہوئے چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ اجازت دی۔ فارس چھوڑو نا۔ اس نے تھک ہار کر ہلکی گرفت کے باوجود، اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ سو جاؤ چپ کر کے، یہ مزاحمت بیکار ہے۔ کیوں اتنی محبت جاگ رہی ہے آپ کی آج؟ محبت نہیں، ضد۔ چھوڑیں۔ وہ اس کی بات پر حد سے اکڑ گئی تھی، اس لیے چیخ کر بولی، خاموش ہو جاؤ بس۔ اب کی بار وہ سختی سے داڑا تھا، لیکن شارمین پر رتی برابر پہ اثر نہ ہوا۔ اس کی مزاحمت مسلسل جاری تھی، جسے دیکھ کر فارس نے اسے سختی سے قابو کر کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی دبوچے، اور اس کے خود کو حیرت سے گردن موڑ کر دیکھنے پر مسکراہٹ دبا کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ یہ عمل اس نے محض اس کو قابو کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کی قربت میں آج
عجیب ہی جذبات بیدار ہو رہے تھے۔ فارس نے آنکھیں بند کیے، اس کی گردن میں گہرا سانس پڑا تھا۔ وہ جو دوبارہ حرکت کرنے لگی تھی ایک دم ساکت رہ گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی تو سیدھا اس کی شارک پر موجود دل پر پڑی، جو بچپن سے ہی اس کی توجہ کا مرکز رہا تھا، لیکن آج اس کو اس قدر قریب سے دیکھ کر انوکھی ہی خواہش لیے بیٹھا تھا، جس پر وہ بے خود ہوتے ہوئے لب رکھ گیا کہ اچانک اتفاق پر وہ اپنا سانس روک گئی۔ کس قدر ظالم، پرتپش اور خوبصورت تھی اس انسان کی غربت، جو آج نہ جانے کون سی عنایات کر رہا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کی طرح منانے کا عہد کرتا، وہ ہر روز اسے ناراض ہونے کے لیے تیار تھی۔ فارس نے اپنی محبت کا نشان اس کی گردن پر چھوڑتے اس کی طرف دیکھا تو اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے اور پلکوں کی اٹھتی گرتی چلمن کو دیکھ کر وہ محبوط ہوا، اور اس سے پہلے وہ جذبات میں مزید حدیں توڑتا، اس نے نظریں پھیر کر ایک بار پھر اس کی گردن میں منہ دیا اور خود پر کڑے پہرے بٹھاتے آنکھیں موند گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش پر اس کے سینے میں سمٹی وہ بھی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ کتنا سکون تھا اس رات میں، اور کتنی محبت اور سرور تھا دو دلوں میں۔ انہیں ایک دوسرے میں سمٹے دیکھ کر قسمت نے چپکے سے ان کے صدا ایسے ہی رہنے کی دعا کی تھی۔ تم لوگ یہ دیکھو، میں کچھ دیر میں آئی۔ ارحم لائبہ اور حرم کو ایک جولری اسٹال کے پاس کھڑا رہنے کا کہہ کر چند دکانیں چھوڑ کر آگے بنی اسٹیشنری کی دکان کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی ایک دوست کی برتھ ڈے تھی، جس کی ڈیکور کے لیے اسے کچھ چیزیں لینی تھی، اور آج اسی لیے وہ حرم اور لائبہ کے ساتھ مال آئی تھی۔ آج اتوار تھا اور وہ تینوں گھر میں فارغ تھی، اس لیے آؤٹنگ کی غرض سے وہ دونوں بھی ارحم کے ساتھ مال آ گئیں۔ انہوں نے شارمین کو بھی آنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ انکار کر گئی۔ بھائی وہ گرین والا دکھائیں۔ لائبہ نے سامنے کی ریک پہ نظر آتے جھمکوں کی طرف اشارہ کیا، جو اس لڑکے نے فوراً اتار کر دکھائے۔ اچھے ہیں نا؟ لائبہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ حرم سے پوچھا، جو بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ لائبہ ذرا حیرت سے بولی، یار مجھے باتھ روم جانا ہے۔ تو چلی جاؤ، پر ہے کس طرف؟ حرم، جو یہاں کے راستوں سے بالکل انجان تھی، پریشانی سے بولی، او ہو، یہاں سے سیدھا جا کر رائٹ مڑو گی تو نیچے کی طرف سیڑھیاں جاتی ہیں، وہیں تمہیں نظر آ جائے گا لیڈیز واش روم۔ لائبہ اسے جلدی سے راستہ سمجھا کر پھر سے جھمکوں کی طرف متوجہ ہو گئی، اور حرم سر ہلاتے سامنے کی طرف بڑھ گئی۔ لائبہ، حرم کہاں ہے؟ ارحم نے ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگز پکڑے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ لاؤ مجھے پکڑا دو کچھ۔ لائبہ نے اسے شاپنگ بیگ سے الجھتا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر کچھ تھام لیے۔ حرم کہاں گئی ہے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ باتھ روم گئی ہے، آ جاتی ہے۔ تم نے لے لیا جو لینا تھا؟ بس 2 منٹ، وہ کہتے ہوئے دکاندار کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھائی یہ پیک کر دیں اپنا سامان۔ وہاں سے لے کر وہ دونوں حرم کو ڈھونڈتی ہوئی واش روم تک گئیں، لیکن وہاں تو حرم کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہیں، یہ کہاں گئی؟ لائبہ متفکر لہجے میں بولی۔ لائبہ تمہیں پتہ بھی ہے وہ یہاں کے راستوں سے انجان ہے، پہلی دفعہ ہم اسے مال میں لے کر آئے ہیں، تم نے اکیلا کیوں جانے دیا؟ ارحم لائبہ پر برہم ہوتے ہوئے بولی۔ اسے اب حرم کی فکر ہو رہی تھی، جو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ یار وہ جھمکے خرید رہی تھی تو خیال نہیں آیا، ڈھونڈتے ہیں اسے، یہیں کہیں ہوگی، وہ کون سا کوئی چھوٹی بچی ہے۔ چلو واپس دکان پر جا کر دیکھتے ہیں، وہاں نہ چلی گئی ہو۔ وہ دونوں واپس آ کر دکان کی طرف بڑھ گئیں، لیکن وہاں جا کر ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حرم وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ آپ کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ دکاندار نے انہیں پریشان ہو کر دیکھ کر پوچھا۔ جی بھائی، ہماری کزن جو ہمارے ساتھ آئی تھی، اب مل نہیں رہی۔ وہ تو ابھی یہاں آئی تھی، میں نے انہیں کہا کہ آپ چلی گئی ہیں تو وہ نیچے کے فلور کی طرف چلی گئی ہیں۔ ارحم کی بات سن کر اس دکاندار نے بتایا۔ وہ دونوں اس کی بات سن کر فوراً سے نیچے کی طرف بھاگی، ادھر ادھر نظریں گھماتی وہ مسلسل اسے ڈھونڈ رہی تھی، پر وہ انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ اب کیا کرے؟ گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ ارتضیٰ بھائی، لائبہ روحان سے لہجے میں بولی تو ارحم نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ لائبہ پلیز، اب تم یہاں رونے مت بیٹھ جانا، یہ سب تمہاری بے وقوفی کا نتیجہ ہے، اب مجھے سوچنے دو کچھ۔ ارحم آگے پریشان تھی، لائبہ کا رونا اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ ارحم سوچنے میں مصروف تھی کہ اب کیا کیا جائے، جب ایک دم سے لائبہ چلائی، وہ رہی حرم۔ حرم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ارحم اسے پھر اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں چلاتے ہوئے اس کی طرف بڑھیں۔ بہت سے لوگ انہیں یوں چلاتے اور بھاگتے دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، جس سے وہ بے پرواہ وہ سیدھا حرم کے پاس پہنچی۔ حرم کے کانوں میں جیسے ہی ان کی آواز پڑی، وہ جھٹکے سے مڑی، اور لائبہ ارحم بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ ارحم کا ارادہ انہیں ڈانٹنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی حرم روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم دونوں؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، وہ ارحم سے الگ ہوتے ہوئے روندی آواز میں غصے سے بولی۔ میں واپس شاپ پر گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کزن چلی گئی ہیں، تم لوگ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر آ گئے؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی، اور ارحم اور لائبہ شرمندہ سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اچھا یار سوری، آئندہ نہیں ہوگا، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں؟ ارحم نے نرمی سے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ اسے کھینچتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔
جس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا، لیکن وہ تینوں جانتی تھیں ان کا موڈ آئس کریم کھانے کے بعد فوراً ٹھیک ہو جانا تھا۔ بیسمنٹ میں حالات بہت خراب تھے۔ 20 لڑکیاں بازیاب کروائی، جن میں سے 2-3 جن کی حالت ناساز تھی۔ ڈاکٹرز ان کا تفصیلی چیک اپ کر رہے تھے۔ فی الحال یہ رپورٹ ہے کہ ان لڑکیوں پر تشدد کیا گیا ہے اور بہت زیادہ تعداد میں ڈرگز دیے گئے ہیں۔ جب ہم بیسمنٹ میں گئے، وہاں بھی جگہ جگہ ڈرگز کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ گرے ہوئے تھے۔ بہت سی لڑکیاں نیم بے ہوشی میں تھیں، ان کے کپڑے تشدد کی وجہ سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اب وہ قدرے بہتر ہیں سوائے 2-3 کے۔ انسپکٹر داؤد نے سنجیدگی سے بیسمنٹ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس وقت وہ لوگ پولیس اسٹیشن میں موجود تھے۔ حیدر اپنے آفس میں بیٹھا بھاری بھاری سب سے رپورٹ لے رہا تھا۔ لڑکیوں نے بیان ریکارڈ کروا دیا؟ حیدر نے ماتھے پر تعداد بل ڈالے سنجیدگی سے استوار کیا۔ جی سر، وہ تمام لڑکیاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ کو اغوا کیا گیا ہے تو کچھ پیار محبت کے چکر میں پڑ کر بوائے فرینڈ کے ساتھ بے وقوف بن کر یہاں تک پہنچی ہیں۔ اس کی بات پر حیدر نے ہنکارا بڑھا۔ مزید یہ کہ جب ان لڑکیوں نے غلط کام کرنے پر احتجاج کیا اور اپنی عزت بچانے کے لیے آواز اٹھائی تو اس صورت میں انہیں ڈرگز دیے گئے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن سر، خدا کا شکر ہے ان سب کی عزتیں محفوظ ہیں۔ یہ سب ابھی 2-3 دن پہلے ہی یہاں پہنچی ہیں۔ ہم صحیح وقت پر کوٹے پر پہنچے اور ورنہ اسی ہفتے تمام لڑکیاں آگے درندوں کو بیچ دی جاتی۔ انسپکٹر داؤد نے تمام بات بتائی اور اس کی جانب دیکھا جو ہاتھ میں پکڑے پیپرز ویٹ کو گھما رہا تھا۔ ان سب کے والدین سے رابطہ کرو اور بحفاظت ان کے گھر والوں تک پہنچا دو۔ اگر کسی کے ماں باپ کوئی وویلا کریں یا اپنی بیٹی رکھنے سے انکار کرے تو ان کا سامنا میرے سے کروانا۔ یہ سب میں آپ کے ذمہ کر رہا ہوں۔ اس معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے نا امید نہیں کریں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ حیدر نے پروفیشنل انداز میں اسے ہدایت دی۔ انشاءاللہ سر، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا سلیوٹ کر کے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کوٹے کی نائکا نے زبان کھولی۔ حیدر اذلان کی طرف متوجہ ہوا جو آفس میں ہی ایک جانب کھڑا ہوا تھا۔ نہیں سر، انتہائی ٹھیٹ عورت ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کی مار کھانے کے بعد بھی منہ نہیں کھولا۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، چلو اس کا بھی سامنا کر لیتے ہیں۔ بکری کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ حیدر مانی خیزی سے کہتا اذلان کے ہمراہ اس سیل کی جانب بڑھ گیا جہاں اس نائکا کو رکھا گیا تھا۔ اس کو ہوش میں لاؤ۔ حیدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے لیڈی کانسٹیبل سے کہا، جس نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے پانی کی بالٹی اٹھا کر اس کے اوپر انڈیل دی، جس کی وجہ سے وہ ہڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی۔ جتنی جلدی میرے سوالوں کا جواب دو گی اتنے کم تشدد کا نشانہ بنو گی۔ سرد لہجے میں کہتا وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا جو خود بھی رسیوں میں جکڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماتھے، ناک اور ہونٹ سے سرخ مادان نکل رہا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ اس کا جسم درد اور زخموں سے چور تھا۔ ان ساری کے بارے میں مجھے ڈیٹیل دو۔ کون ہے، کہاں رہتا ہے، عمر، چہرہ، کب کب کوٹے پر آتا ہے، ایک ایک معلومات چاہیے مجھے۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے پوچھا، مجھے نہیں معلوم۔ اس نے زارو قطار ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ حیدر نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے چمڑے کا ہنٹر اس کی کمر پر پڑا جس سے اس کی چیخیں پورے سیل میں گونج اٹھیں۔ اذلان! حیدر نے اسے پکارا۔ اس کی پکار سمجھتا وہ ایک شیشی لے کر آیا جس میں ایک لکوڈ تھا۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ حیدر کے پوچھنے پر مقابل نے نفی میں سر ہلایا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ یہ تیزاب اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ چہرے پر گر جائے تو چہرہ اتنی بری طرح جلستا ہے کہ جتنی بھی سرجریز کروا لو پھر پہلے جیسا نہیں ہوتا ہے۔ حیدر نے اسے دیکھا جس کا چہرہ لمحہ بلمحہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ تمہیں تو اپنا حسن بہت عزیز ہوگا نا، اس کے ذریعے تم مردوں کو لباتی ہوگی، اگر یہ ہی نہ بچے تو۔ حیدر نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا، انصاری کون ہے؟ مجھے نہیں۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ جب اس کی چیخیں ایک بار پھر گونج اٹھی جس سے پاس کھڑی کانسٹیبل کے ساتھ ساتھ اذلان بھی کانپ گیا۔ ابھی تو ہاتھ پر پھینکا ہے، وہ بھی ذرا سا، اگلا انکار ہوا کہ تمہارے چہرے کی زینت بنے گا۔ حیدر نے نفرت سے کہا، میں بتاتی ہوں، پلیز مت کرو۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی بولی، جلدی آج کی ہی تاریخ میں تمہارے اوپر ضائع کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں ہے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا ہوا بولا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، ہمیشہ ملاقات ماسک کے ساتھ ہی ہوئی ہے، ڈبل اے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ مجھے پیسوں کے بدلے لڑکیاں دیتا ہے، زیادہ کچھ نہیں پتا، مگر اس کے ایک گھر کا پتہ ہے جو سنسان علاقے میں ہے۔ پیسوں لڑکیوں کی ڈیل ادھر ہی ہوتی ہے۔ وہ کوٹے پر آتا ہے، اس کے آنے کا وقت اور دن پکا نہیں، وہ ہر بار الگ نمبر سے رابطہ کرتا ہے اور وہ لڑکی خرید لیتا ہے جسے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ آج بھی تم لوگوں کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ گیا ہے۔ اس نے روتے ہوئے بات مکمل کی اور اب اور نہ مارنا، اس کی حالت بہتر کرو۔ وہ لیڈی کانسٹیبل سے کہتا باہر نکل گیا۔ اذلان، اس سے گھر کا پتہ لو اور آخری نمبر بھی جس سے رابطہ کیا تھا، کیا پتہ کوئی ڈیٹیل مل جائے۔
میں گھر جا رہا ہوں، تم باقی کام نپٹا کر آ جانا۔ ان تمام لوگوں کی بیل تو ہو ہی جانی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی اچھی طرح سے خاطرداری کرو، آئندہ کوٹے کے نام سے بھی بنا مانگے۔ حیدر باہر آتے ہوئے اذلان کو بولا، جو اس بات میں سر ہلا گیا۔ حیدر فلیٹ میں داخل ہوا تو لاؤنج میں پی آئی نظر آیا، سگریٹ پیتا، ٹانگیں ٹیبل پر آرام دہ انداز میں رکھے ہوئے ایل سی ڈی پر کوئی مووی دیکھنے میں مصروف تھا۔ حیدر اسے اگنور کرتا کمرے میں جانے لگا جب پیچھے سے اس کی الفاظوں پر اسے رکنا پڑا۔ ارے ایس پی صاحب، آپ کو تو اپنی صلاحیتوں پر بڑا یقین تھا۔ میں کب سے نیوز کا انتظار کر رہا ہوں کہ اب ہیڈ لائنز آئیں گی۔ ایس پی شہریار حیدر نے ملک کے ایک خطرناک سمگلر کو گرفتار کر لیا، لیکن میرا انتظار ہی رہا۔ وہ پرسکون انداز میں مقابل کو تپا گیا۔ صلاحیتوں پر یقین تو اب بھی ہے، لیکن مقابل بھی بہت شاطر ہے، اور کم از کم تمہاری طرح موقع واردات سے بزدلوں کی طرح غائب تو نہیں ہوا میں۔ وہ اس کی ٹانگوں کو ٹھوکر مار کر ٹیبل سے نیچے کرتا اس کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا، جبکہ وہ اسے گھور کر ٹانگیں دوبارہ اوپر رکھ گیا۔ اس کے ڈیٹ پن پر دانت پیس کر رہ گیا۔ میرا کام انفارمیشن دینا تھا، اریسٹ کرنا تمہارا کام، اور تمہاری انفارمیشن ہی غلط تھی۔ وہ آدھے گھنٹے پہلے کا جا چکا تھا، جبکہ تم خود کب سے اندر تھے۔ تم نے دیر سے خبر دی، ورنہ آج ہی وہ پکڑا جاتا۔ حیدر نے ناگوار لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ تمہیں کس نے کہا وہ چلا گیا تھا؟ حیدر کی بات پر وہ چونک کر سیدھا بیٹھتے ہوئے پورا اس کی طرف مڑا۔ اس کوٹے کی نائکا نے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، انصاری کو تو آج آیا ہی نہیں، جس کا میں نے اذلان کو بتایا تھا کہ صرف لڑکیوں کو ہی نکالو۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب؟ حیدر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی کلائی پر ایک سانپ کا ٹیٹو بنا ہوا ہے، جس سے اس کی شناخت واضح ہوتی ہے۔ نیچے ہال میں کوئی ایسا شخص نہ تھا، بلکہ کہیں بھی نہیں تھا۔ جب اتنے انتظار کے بعد بھی وہ نہ آیا، اذلان کو میسج کیا کہ سب لڑکیوں کو نکالو۔ اس نے تمام بات بتائی۔ تمہارا پہلا میسج ملتے ہی ہم فوراً حرکت میں آ گئے تھے، جبکہ فون اندر ہی تھا، شاید اس لیے نہیں پتہ چلا۔ اس عورت نے کیا کہا ہے تم سے؟ اس کے پوچھنے پر حیدر نے ساری بات بتائی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ، کچھ چھپا رہی ہے تم سے وہ۔ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ تم شیور ہو وہ نہیں آیا تھا؟ 101%۔ اور آج مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ صرف رات کے وقت ہی آتا ہے، مطلب آدھی رات کو۔ دن کے ٹائم آنے کا رسک نہیں لیتا وہ۔ اس نے مزید ڈیٹیلز بتائیں۔ حیدر نے ایک سرد سانس خارج کر کے سر پیچھے ٹکا لیا۔ جتنا وہ کیس جلدی حل کرنا چاہتا تھا، اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میرے پاس ایک پلان ہے اور یقیناً کام کرے گا۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں چمک واضح تھی۔ کیا؟ حیدر کے پوچھنے پر وہ تمام پلان ڈسکس کرنے لگا، اور پھر کچھ رد و بدل کے بعد پلان تیار کیا۔ امریکہ میں آئے ہوئے انہیں 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور ارتضیٰ کے آفس کے کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ روز رات کو وہ لیٹ آتا تھا، اور اکثر تو اس کو آنا تب ہوتا جب زرتاشا سو چکی ہوتی۔ جو بھی تھا، بے شک زرتاشا 1000 دفعہ منہ سے انکار کرے، مگر اس کا دل ارتضیٰ کے بغیر ایک پل کو بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ لیٹ بھی آتا تو اس کے انتظار میں جاگتی رہتی اور اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی تھی، پھر اپنے پورے دن کی روٹین اس سے شیئر کرتی، اور ارتضیٰ بھی تھکے ہونے کے باوجود اس کی ساری باتیں شوق سے سنتا اور جواب بھی دیتا تھا۔ دن میں تقریباً 10 دفعہ تو وہ اسے کال کرتا تھا، جس پر زرتاشا پھولے نہ سماتی۔ یہاں آ کر کچھ ہوا ہو نہ ہوا ہو، لیکن ان کے بیچ تلخی قدرے کم ہو گئی تھی۔ آج بھی ارتضیٰ کے آفس جانے کے بعد زرتاشا نے گھر کا کام سمیٹا۔ گندگی سے بالکل برداشت نہ تھی۔ سارے کام نپٹانے کے بعد اسے شاور لیا۔ شاور لے کر وہ باہر نکلی، بال سلجھائے اور کمرے کی کھڑکی سے پردے پیچھے ہٹاتے جو وہ صبح ہٹانا بھول گئی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہوتے دیکھ کر اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، تبھی اس نے الماری سے سویٹر نکال کر پہنا، اور کمرے سے نکل کر وہ کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں آئی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کرتے ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور سبزیوں کی ٹوکری سے سبزیاں اٹھا کر کٹنگ بورڈ پر رکھتی کاٹنے لگی، جب اچانک بارش نے سپیڈ پکڑی۔ وہ چھاڑ کا رخ بھی اب کچن کی کھڑکی کی طرف تھا۔ اس نے موسم انجوائے کرنے کے لیے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا کر سبزیاں کاٹنے لگی۔ زرتاشا نے ہلکی سی آواز میں گنگنایا، گاتے گاتے اسے ہلکی سی کلچ کی آواز آئی، مگر اس نے اگنور کرتے گانے پر کنسنٹریٹ کیا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کسی کی مدھر میٹھی سی آواز کے تعاقب میں کچن تک آیا، جہاں اس کی بیگم دنیا جہاں سے بیگانی، اپنے آپ میں مگن، ہی الگ میں موڈ میں لگ رہی تھی۔ گھر کی چابیاں اور بیگ رکھتا وہ آہستہ آہستہ بے آواز قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور ایک قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ تیری یاد آئی تو جل اٹھا میرا بھیگا بدن۔ گاتے گاتے وہ پیاس لینے مڑی ہی تھی کہ اپنے مقابل کھڑی ارتضیٰ سے ٹکرا کر دھک سی رہ گئی۔ وہ جو مسکراتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس سے ٹکرانے کی وجہ سے وہ خود کو گرنے سے سنبھالنے کی غرض سے اس کے دونوں ہاتھ ارتضیٰ کے سینے پر تھے، جن پر ارتضیٰ بھی اپنے پر حدت ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ڈارک گرے
3 पीस पर ग्लासेस स्पेकुलेटर्स लगाए, बाएं हाथ में लग्जरी वॉच पहने, सूटेड बूटेड इर्तिजा हसन को इतने करीब से देखकर इसके चेहरे में खो चुकी थी, जिसे देख इर्तिजा खुलकर मुस्कुरा दिया और इसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारकर इसे होश में लाना चाहा। अपनी बेखुदी का एहसास करते खुफ्त के मारे वो चेहरा झुकाए साइड से निकलने ही लगी थी, जब वो इसके दाएं बाएं किचन काउंटर पर अपने दोनों हाथ जमाता राह फरार मुस्तफिद कर गया। कोई बड़ी शिद्दत से मुझे याद कर रहा था, इसने शरारती लहजे में से चिड़ा। खुश फहमी है तुम्हारी, वो बराह रास्त बोली। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी खुद अपने इन गुनहगार कानों से सुना है। वो मजीद इसके करीब होता इसे काउंटर से लगा गया। वो तो मैं बस गाना गा रही थी, इसने नज़र झुकाकर जवाब दिया। आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई। इसकी उड़ती गिरती पलकों का रक्स देखते इर्तिजा के मुंह से बेसाख्ता ये शेर अदा हुआ। इर्तिजा फजूल बातें मत किया करो, मुझे काम करने दो, इसने सुर्ख होते चेहरे के साथ कहा। तो करो ना काम, किसने रोका? इसके कहने की देर थी कि वो फट से मुड़कर टमाटर काटने लगी। इर्तिजा का हज़ार कायम व दायम था, जो इसे घबराहट में मुब्तला देख रहा था। इसके मुड़ने पर वह इसके गीले जूड़े से आज़ाद करता कमर पर फैला गया और इसमें एक गहरी सांस भरी, जिस पर नताशा के हाथों के साथ साथ जिस्म भी साकत हुआ था। इर्तिजा, इसने अचानक इसे हल्की आवाज़ में पुकारा। इसके बालों की महसूर कुन खुशबू में डूबते इर्तिजा ने इस्तफार के छोड़े कपकपाते लहजे में कहा गया। इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करता हुआ इसके बाल समेट कर बाईं तरफ डालता इसकी गर्दन पर झुका था। बेखुदी में वो हदें पार करता जा रहा था कि इसकी इस हरकत पर नताशा में बोलने तक की सकत नहीं रही थी। इसका लम्स इसकी शिद्दत और मोहब्बत के गवाह थे। इसी इशारत पर अपने होंठ रखता वो वहीं से अपने होंठ इसके कान के करीब लाया था। छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जाने इर्तिजा, इसके कान के लूं से अपने होंठ मिस करता हुआ कमाल लहजे में बोला। इसकी गंभीर जज्बात से चूर आवाज़ सुनकर वो लर्जी थी, जिसमें दिल जैसे बगावत पर उतरा था। इससे प्यार भरे लम्स पर इसकी पनाहों में छुप जाने को जिद पकड़ने लगा था। वो अपने दिमाग की नफी करते हुए देख रही थी, जब इर्तिजा ने इसकी शर्ट कंधों से खिसका कर वहाँ अपने नर्म गर्म होंठ रखते अपनी नाक सहलाई और जरताशा इसी वक्त हारी थी अपने दिल की आहो पुकार के आगे, जो इस शख्स के हक में दलीलों पर दलीलें दे रहा था। इर्तिजा ने आहिस्ता से इसे शानों से थाम कर इसका रुख अपनी तरफ किया। इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे वो इसके गुलाबी छोटे छोटे से लबों पर झुका था कि वो अचानक इसके होंठों पर अपना नर्म और मुलायम हाथ रख गई थी। इर्तिजा प्लीज़, इसकी आवाज़ से ज़्यादा आंखों में इल्तिजा थी, जिसे अपने सुर्ख ग्रे खुमार आलूद आंखों से देखती इर्तिजा की गिरफ्त इसके चेहरे पर डीली हुई थी। जाओ, अपने जज्बात पर वो मुश्किल बंद बांधता वो जब से आंखें सुर्ख आंखों समेत सपाट भारी आवाज़ में बोला, जिसे मौके की नीमत पाती वो भागी थी कि फिर वो बाथरूम में बंद होकर ही इसके कदम रुके थे। इर्तिजा ने इसे भागते देखकर दुख बेबसी और गुस्से से मुट्ठियां बींची थी। इतनी मोहब्बत, इतनी तवज्जो के बाद आखिर क्यों इतना मुश्किल था इसका इर्तिजा पर भरोसा करना। इसका मूड जो कुछ देर पहले खुशगवार था अब गारत हो चुका था। इसने किचन से निकल कर एक झटके से कोट उतार कर सोफे पर फेंका और टाई की नोक ढीली करते लंबे लंबे डग भरता सीढ़ियां चढ़कर कमरे की तरफ जानब बढ़ गया। दूसरी तरफ इसने बाथरूम में सिंक पर झुके गहरे सांस लिए, जो कुछ ऊपर भागने और कुछ इसकी गुर्बत की वजह से भूल चुका था। इसने अपनी आंसुओं से लबरेज आंखें उठाकर शीशे में देखा तो इर्तिजा की ग्रे पुरशिकवा आंखें नज़रों के सामने लहराई। न चाहते हुए भी वो इसको तकलीफ पहुंचा चुकी थी। जो इसका गमगुसार, इसका मसीहा, इसका मुजादिक था और सबसे बढ़कर इसका दीवाना था। कोर्ट रूम में हर सू खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सी बेचैनी वहाँ बैठे हर शख्स के चेहरे से जाहिर हो रही थी। सबकी नज़रों का मरकज़ दो लोग थे। कटहरे में खड़ा अफजल चौगताई का बेटा बहरोज चौगताई और इससे जज करता बैरिस्टर आलम खान। बहरोज चुगताई, आप इस रोज़ रात के 9:30 कहाँ पर थे? आलम का लहजा बिल्कुल सादा था, हर किस्म की शक व शुबा से पाक। मैं इस रात अपने दोस्तों के साथ फ्लैट पर था। कटहरे में खड़ा शख्स गर्दन अकड़ाए मगरूरियत से बोला। वही फ्लैट जो आपकी अपनी ज़ाती मलकियत है? जी बिल्कुल। इसका जवाब सुनकर आलम ने इस बात में सिर हिलाया और अपने टेबल की जानब आया। वहाँ टेबल पर रखे एविडेंस बैग में से एक तस्वीर निकाली। वो दोबारा इसके सामने आकर वो तस्वीर इसकी आंखों के सामने लहराई। आप इस लड़की को जानते हैं? जी मैं जानता हूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। आपके इस लड़की के साथ ताल्लुकात कैसे थे? इस लड़की का
इस लड़की का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था और ये मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। यूँ कहो कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी तो बेहतर होगा। बेरोज़ चौकताई की बात सुनकर हाज़रीन में बैठे इस लड़की के बाप ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच लीं। इसने उम्मीद भरी नज़रों से आलम की तरफ देखा जिसकी जानब पुश थी। मैंने इसे बहुत दफ़ा मना किया, खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर ये मुसलसल मेरे पीछे पड़ी थी और ये ज़्यादती का इल्ज़ाम भी सब इसकी एक प्लानिंग है ताकि मैं मजबूर होकर इसे अपना लूँ। तो आपके मुताबिक आपका इस लड़की से ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं? जी, मेरा इस लड़की से ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं जैसा बताया जा रहा है। आप इतने अरसे तक कहाँ थे बहरोज़ चौकताई? आलम फ़ौरन से दूसरी बात पर आया। अंदाज़ हनूर संजीदा था। मैं अपने दोस्तों के साथ वर्ल्ड टूर पर गया हुआ था, पर जैसे मुझे इन सब बातों के बारे में पता चला, मैं फ़ौरन वापस आ गया था ताकि इस लड़की के झूठे इल्ज़ामात का जवाब दे सकूँ। मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हमें इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि आपने अभी तक जो कुछ कहा वो हरफ ब हरफ सच था? आफ्टर ऑल आपने कुरान पर हाथ रखकर हलफ उठाया है। आलम की बात सुनकर एकदम से इस लड़के के चेहरे के तासरात में अजीब सी बेचैनी उभरी थी, जिस पर वो फ़ौरन काबू पा गया और पूरे एतमाद से इस बात में ज़हरीला आ गया। बहुत शुक्रिया, मुझे और कुछ नहीं पूछना। आलम वापस अपनी जगह पर आकर बैठा तो अफजल चुगताई ने फातहाना मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे की तरफ देखा और आंखों में इसे पुरसुकून रहने का इशारा किया। अब अफजल चुगताई का वकील बहरोज़ चुगताई से सवाल कर रहा था, जो बिल्कुल मामूली नोयत के थे। सर, ये क्या किया आपने? फरीद इसके कान के करीब झुककर बोला। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी की वाज़ियत थी, जबकि आलम हाथ में पेंसिल घुमाता चुभती नज़रों से बहरोज़ चुगताई की जानब देख रहा था। फिर वो फरीद की बात को वो सिरे से इग्नोर कर गया था। इस तरह तो आपने इसे मौका दे दिया। आप चाहते हैं क्या सर? आप चाहते क्या हैं सर? अब की बार फरीद झुंझलाते हुए बोला। आलम ने सर्दोसपाट तासरात से उसकी जानब देखा। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि एक इंसान किस हद तक और कितने यकीन के साथ झूठ बोल सकता है। पेंसिल को टेबल पर उछालकर वो एकदम से खड़ा होता मुखातब हुआ। वकील साहब अब अपनी जज के साथ वापस आ रहा था। पेंसिल को टेबल पर उछालकर वो एकदम से खड़ा हुआ मुखालिफ वकील पर अब अपनी जर्ह करके वापस आ रहा था और जज फैसला सुनाने वाले थे। योर ऑनर, मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि वो फैसला सुनाने से पहले मेरी आखिरी गवाह से मिल लें। इसकी संजीदगी से कही गई बात पर हाज़रीन समाअत में एकदम से खलबली सी मच गई। अफजल चुगताई भी परेशानी से सीधा होकर बैठा। एकदम से आलम का बदला लहजा इसके गिर्द खतरे की घंटियाँ बजा गया। आलम के इजाज़त देने पर अदालत की इजाज़त देने पर आलम का गवाह कोर्ट में दाखिल हुआ, जिसे देखकर अफसर चुगताई और बहरोज़ चुगताई के पाँव के नीचे से हकीकत में ज़मीन निकल गई। वो वही लड़की थी जिसके साथ ज्यादती हुई थी। इसकी हालत काफ़ी नाजुक थी, जो दो लड़कियों के सहारे पर चल के आ रही थी। इन दोनों बाप बेटे का रंग फक हुआ और वो दोनों होंकों की तरह इस लड़की की तरफ देख रहे थे, जिसे कुरान पाक पर हाथ रखवा कर हलफ लिया गया था। एकदम से बाजी पलट गई थी। इन दोनों बाप बेटे के चेहरे के तासरात देखने के काबिल थे। आलम गर्दन अकड़ाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हुआ। अब इसके तासरात में एक नरमी थी। इस लड़की के बाप ने पुरसुकून फ़िज़ा में सांस खारिज की। मुझे इस बात का अंदाज़ा है आपने बहुत मुश्किल वक़्त बर्दाश्त किया है और इस वाक़े को यहाँ सबके सामने बताना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मुअज़्ज़ज़ अदालत को बिना डरे तफ़सील से बताएं कि इस रात क्या हुआ था, ताकि आपके मुल्ज़िम को सज़ा मिल सके। आलम नहायत नरमी से ठहर ठहर कर बोल रहा था। पहले वाली संजीदगी अब चेहरे पर से गायब थी। आलम के लहजे की पुख्तगी देखकर इस लड़की ने शुरू से लेकर आखिर तक एक एक बात रोते हुए सुना डाली। किस तरह वो लड़का इसे यूनिवर्सिटी में तंग करता था, इसके साथ साथ बदतमीज़ी करता था, और फिर किस तरह इसे अगवा करवाया गया और फिर इसके साथ ज़्यादती की गई थी के बाद ख़त्म होने तक इसकी हिचकी बंध चुकी थी और सांस फूल गया था। इसीलिए इसे फ़ौरन पास रखी कुर्सियों पर लाकर बिठा दिया गया। सब मुंह खोले अपनी अभी पेश आने वाली सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस लड़की की आवाज़ और आंखों में इतना दर्द था कि हर कोई इस पर यकीन करने पर मजबूर था और इसके बयान ने केस को एक अलग ही रुख दे दिया था। इससे पहले मुखालिफ वकील कुछ बोलता, आलम खुद ही बोल उठा। योर ऑनर, ये रही मेरी क्लाइंट की डीएनए रिपोर्ट, जिसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा गया है कि ये ज़्यादती करने वाले बहरोज़ चुगताई ही थे। उन्होंने फ़ायदा ये सब बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ किया और इस हवाले से बहुत से सबूत पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके थे, जिसमें से सबसे अहम इनके फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसे मेरे काबिल दोस्त छूट करार दे चुके हैं। इसका चार मुकाबिल वकील की तरफ था। इट्स कहाँ गया? इट्स एन ऑन ओपन एंड शट केस सर।
سر سارے ثبوت ملزم کے خلاف ہیں۔ میری عدالت سے درخواست ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے آرٹیکل 367 کے تحت ملزم کو سزائے موت یا پھر عمر قید کی سزا سنائی جائے۔ ڈی این اے رپورٹ عدالت کے ہاتھ میں تھما کر اپنی بات مکمل کر کے کورٹ کے بٹن بند کرتا وہ واپس اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ججز بھی ہونکوں کی طرح ابھی پیش آنے والی کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ عالم کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ شطرنج کا وہ کھلاڑی تھا جو ایک ہی چال میں مخالف کو مات دے چکا تھا۔ سر یہ کیا تھا؟ سر یہ کیا تھا؟ فرید نے حیرت سے پوچھا تو عالم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کیس کو بیرسٹر عالم خان نے شروع کیا تھا اور اس کا اختتام بھی میری مرضی کے میرے مطابق ہونا تھا فرید۔ اس کے اعتماد پر فرید نے بھی اسے مسکراہٹ پاس کی اور گردن موڑ کر بہروز چغتائی اور افضل چغتائی کی جانب دیکھا جو غصے میں بھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ جج نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بہروز چغتائی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کورٹ میں بیٹھے حاضرین کھڑے ہوتے تالیاں بجانے لگے تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی۔ عالم مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنی فائلز پکڑ کر کورٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے لیے کیس جیتنا معمول کی بات تھی۔ وہ کورٹ کے باہر کھڑا اس لڑکی کے باپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھا جب افضل چغتائی میڈیا کے رپورٹر سے بچتا غصے سے پپڑا اس کی طرف آیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ نیچی آواز میں گرایا۔ میرے بیٹے کو بچانے کی بجائے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ عالم نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی جیسے اس کے بہت ضروری کام میں اس کی وجہ سے خلل آ گیا ہو۔ تمہارا بیٹا اپنا کیا بھگت رہا ہے؟ وہ کروفر سے بولا۔ میرا بیٹا اپنا کیا بھگت رہا ہے؟ تو وہ جو 80 کروڑ لیے تھے تم نے وہ اس کے بارے میں کیا کہنا ہے تمہارا؟ وہ تو میں نے چیریٹی کر دیا۔ کیا؟ افضل چغتائی حیرت سے آنکھیں پھاڑے دنگ سا اسے دیکھ گیا تھا جبکہ عالم کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ ہاں اب میں حرام کا پیسہ تو کی ضرورت اپنے پاس نہ رکھتا۔ عالم نے کندھے اچکائے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بیٹے کو باعزت بری کرواؤ گے۔ کون سا وعدہ؟ عالم نے آئی برو جھکا کر ناسمجھی سے پوچھا۔ تم جھوٹے انسان ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے پپڑا آگے بڑھا اور عالم کو کالر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا لیکن عالم نے فوراً اسے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زوردار دھکا دیا۔ افسر چغتائی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور ارد گرد کھڑے لوگ فوراً سے ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اپنی حد میں رہو افضل چغتائی۔ میں بیرسٹر عالم خان ہوں اور میں حرام کا پیسہ کمانے سے پہلے مرنا پسند کرتا ہوں۔ اور رہی بات یہ کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تو عالم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چند قدم آگے بڑھا۔ تو یہ کورٹ ہے افضل چغتائی، یہاں ایسے ہی وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اپنے دشمن پر بھروسہ ایک بیوقوف انسان ہی کرتا ہے اور افسوس تمہارا شمار انہی بیوقوفوں میں ہوتا ہے۔ حقارت سے اس کی جانب دیکھ کر عالم نے اپنے کوٹ کی نادیدہ شکنیں درست کی اور مغرورانہ چال چلتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہر کسی سے منفرد اور لوگوں کے ہجوم میں نمایاں ہوتا بیرسٹر عالم خان جسے اپنی قابلیت پر پورا یقین تھا آج ایک معصوم لڑکی کو انصاف دلا کر خود کو اپنی نظروں میں ایک بار پھر سے سرخرو کر گیا تھا۔ وہ آج پھر کامیاب ٹھہرا تھا۔ اسے انصاف مل گیا تھا۔ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی۔ اس کے لب ہولے سے ہلے اور دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوتا وہ مسکراتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا جس کی فرنٹ سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ مس آپ سمجھ کیوں نہیں رہی کہ مسٹر ہادی سے ملنے کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ اپوائنٹمنٹ کے بغیر وہ کسی سے نہیں ملتے۔ ریسیپشنسٹ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سامنے کھڑی حرم سے کہا جو کب سے اس لڑکی کی بات سن کر کوفت کا شکار تھی۔ اس کی کافی دن سے ہادی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہ ہی ہادی کے گھر گئی تھی اور نہ ہی ہادی اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے ان کے گھر آیا تھا۔ اس لیے آج وہ یونیورسٹی سے جلدی نکل کر سیدھا اس کے آفس آئی تھی لیکن سامنے بیٹھی یہ لڑکی اس کے ہادی سے ملنے کی طرف اجازت نہیں دے رہی تھی یہ جانے بغیر کہ وہ یہاں کسی کی اجازت کی محتاج نہیں۔ دیکھیں مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اور ویسے میں انٹرویو ختم ہو چکے ہیں، آپ کو یہاں جاب نہیں مل سکتی۔ ریسیپشنسٹ نے حرم کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے کہا۔ وہ اس کو معمولی سی انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوئی لڑکی سمجھ رہی تھی جو کہ لیٹ ہو چکی تھی اور اب ہادی سے ملنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہی تھی۔ دیکھیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں یہاں پر جاب کے لیے نہیں آئی، میں ہادی کی کزن ہوں، ان سے ملنے آئی ہوں۔ حرم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کب سے وہ لڑکی اس کی بدتمیزی برداشت کری تھی جسے ہادی نے نہ جانے کیا سوچ کر اپوائنٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں گی اور آپ سر ہادی کی کزن ہیں اور میں مان لوں گی؟ اسی طرح اگر میں کہوں کہ میں مسٹر ہادی اعتزاز حسن کی بہن ہوں تو کیا آپ مان لیں گی؟ ریسیپشنسٹ نے اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہیلو مس، آپ شاید جانتی نہیں ہیں، حرم نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ اس کا لہجہ حرم کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ جیسی لڑکیوں کو۔ مائنڈ یور لینگویج، اس سے آگے کچھ مت بولنا اور تمہارا جو کام ہے وہی کرو۔ ہادی کو فون کرو اور کہو کہ حرم آئی ہے۔ میرے پاس فون نہیں ہے ورنہ میں خود کال کر لیتی۔ ریسیپشنسٹ کے منہ سے نکلتے الفاظ کو سن کر اس نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ فوراً آپ سے تم پر آ گئی تھی۔
اس سحر نامی لڑکی نے حرم کے پورے اعتماد اور حق سے ہادی کا نام لینے پر ناگواری سے پہلو بدلا اور ہادی کو کال کرنے لگی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، ایک لڑکی آئی ہے بغیر اپوائنٹمنٹ کے، آپ سے ملنا چاہتی ہے، اپنا نام حرم بتا رہی ہے۔ سحر نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں آ رہا ہوں نیچے ہی۔ ہادی نے کال پر سحر کی بات سن کر کہا، میری زبان میں سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ اب آ رہے ہیں سر۔ سحر اترا کر بولی، اب یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کی کلاس لگنے والی تھی۔ گڈ ایوننگ سر۔ ہادی کو آتا دیکھ کر سحر نے فوراً کھڑے ہوتے ہوئے مؤدب انداز میں کہا، سر یہ بیوقوف لڑکی میری بات سمجھ ہی نہیں رہی، میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملتے، اوپر سے مجھے کہتی ہے کہ یہ آپ کی کزن ہے۔ سحر ہادی کے آتے ہی شروع ہو چکی تھی، حقارت بھری نظر حرم پر ٹکی تھی۔ یا آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ ہادی نے سرد لہجے میں بولا، وہ سر کچھ نہیں سننا مجھے، جن سے آپ بات کر رہی ہیں نا اس کمپنی کی آدھی حصے دار ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، حسن صاحب کی اکلوتی بیٹی اور ارتضیٰ حسن کی بہن حرم حسن ہے۔ آگے بھی بتاؤں کہ اتنا کافی ہے آپ کے لیے، ان سے بدتمیزی کرنے پر آپ کو فائر کرنے کے لیے؟ ہادی نے حرم کو اپنے قریب کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ غور سے اپنے قریب کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بھرے آفس میں سامنے کھڑی لڑکی سے اس کی خاطر بحث کر رہا تھا، اور ہمیشہ کے لیے ہی تو ہمیشہ ایسے ہی تو اس کی پشت پناہی کرتا تھا۔ سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے علم نہیں تھا سحر نے سر جھکائے ہوئے کہا، اور دوسری بات، یہاں کا سٹاف مجھے محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ تمیزدار بھی چاہیے۔ سیلری آپ کو بدتمیزی کرنے کی نہیں ملتی، اور مجھے یہ سائن کرنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں، 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا، اور آپ اس کمپنی سے باہر ہوں گی۔ ہادی نے سب کی طرف سنجیدگی سے نظر گھماتے ہوئے سحر پر روکی۔ اینڈ مس سحر، آپ مجھے اب کسی سے اس لہجے میں بات کرتی نظر نہ آئے، چاہے کوئی میرا فیملی کا ہو یا فیملی سے باہر، انڈرسٹینڈ؟ وہ کرکھت لہجے میں بولا، جی سر۔ سحر نے نظریں جھکائے، اتنا ہی کہنے پر ہی اتفاق کیا۔ آپ سب اب اپنا کام کریں گے یا ایک اور تماشا لگاؤں؟ ہادی نے سب کو کام پر لگنے کا اشارہ کیا، جو ارد گرد کھڑے اپنی چھوٹی سی مالکن کی وجہ سے سحر کو ذلیل ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ہادی حرم کا ہاتھ تھامتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ نیچے وہ لنچ پر جانے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن سحر اس کا موڈ خراب کر چکی تھی، جس بنا پر وہ اپنا ارادہ ترک کر گیا تھا، اور حرم بس گردن گھمائے سحر کو گھورتی رہی۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی تھی کہ ہادی اس کے لیے کتنا پوسیسو ہے۔ کبھی وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتی جو ہادی کے قبضے میں تھا، جسے چھڑوانے کی اس نے بالکل کوشش نہیں کی تھی، اور کبھی اس خوبرو نوجوان کو جو معمول سے کچھ الگ ہی روپ میں تھا، گرے ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، ہلکی ہلکی داڑھی جو اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ سنجیدہ سا ہادی حرم کو پاگل کر گیا تھا، اس کا ہر روپ نرالا تھا۔ لفٹ آفس فلور پر پہنچ گئی تھی۔ لفٹ رکنے کی آواز سن کر ہادی نے جھٹ سے حرم کا ہاتھ چھوڑ دیا، اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کافی دیر سے حرم کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ ویلکم ٹو مائی آفس۔ حرم کے لیے دروازہ کھولتے ہادی نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں اس کا استقبال کیا۔ تھینک یو ہادی۔ اوہ سوری مسٹر ہادی، حرم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، تمہارے منہ سے بڑی ہی اچھا لگتا ہے۔ حرم کے لیے اپنی پرسنل چیئر دھکیلتے ہوئے ہادی نے کہا، اچھا بڑی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ حرم نے بیگ سامنے ٹیبل پر رکھا اور کرسی پر بیٹھتے کہا، وہ یونی سے ڈائریکٹ آفس آ گئی تھی اور اس وقت اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچھا تو میڈم آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ ہادی سینے پر ہاتھ باندھتا توجہ سے اس کے دیکھتے گویا ہوا، جو اس وقت وائٹ جینز، شوکنگ پنک ٹاپ، گلے میں اسکارف ڈالے، وائٹ ہی جوگرز اور وائٹ واچ کے ساتھ بالوں کی لوز پونی بنائے، میک اپ کے نام پر کاجل اور ہلکا سا لپ گلاس لگائے گڑیا لگ رہی تھی، ہادی کی گڑیا۔ میں پاستا کھاؤں گی، ساتھ میں اورنج جوس۔ حرم نے جھٹ سے فرمائش کی، 2 پاستا، 1 اورنج جوس اور 1 کپ چائے میرے آفس میں بھجوا دیں۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر فون کان سے لگاتے ہوئے آرڈر دیا۔ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے سوچا کہ آپ سے مل لوں۔ ہادی نے اپنے بالکل سامنے کھڑے ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے حرم نے بالکل سامنے کھڑے ٹیبل سے ٹیک لگاتے ہوئے ہادی کو دیکھ کر اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اچھا تو تم مجھے مس کر رہی تھی؟ ہادی اپنی چیئر پر براجمان ہوا۔ ہادی اپنی چیئر جس پر وہ براجمان تھی کو دونوں ہینڈل سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ 10 منٹ پہلے والا غصہ اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر حرم کی دھڑکنیں زیر و زبر ہو گئی تھیں۔ جی نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے، میں تو بس اپنے بزنس کو دیکھنے آئی تھی کہ کام کیسا چل رہا ہے، اس نے اپنا کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ تم مجھ سے ملنے آئی ہو۔ اس نے ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر رکھتے حرم کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کے الفاظ یاد کروائے، جس پر حرم کے دل میں دھڑکن پکڑ گئی۔ دل میں دھڑکن پکڑ گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ تو
चलो कुछ तो कामयाब हुआ मैं। इसकी हालत से महजूज होते हादी ने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी। वो मैं हरम ने हादी की नज़रों से फ़ौरन नज़रें चुराईं। अगर वो कुछ पल मज़ीद इसे देखती तो शायद उसकी आंखों में डूब ही जाती। वो मैं क्या? इसकी लरजती पलकें देखकर हादी ने गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया। वो बहक रहा था इसकी ज़रा सी गुर्बत में। वो अभी कोई जवाब देती या हादी मज़ीद बहकता, तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। इसने उनके अनमोल लम्हात में खलल डाला, जिस पर वो सख्त बज़मज़ा होता मुँह बनाकर इससे दूर हुआ। कम इन उसकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर इसने बाहर खड़ी ज़ीरू को अंदर आने की इजाज़त दी। सर आपका लंच। एक आदमी ऑर्डर देकर चीज़ें लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वही रखते हैं। हादी ने उसे सामने रखे सोफ़ों के दरमियान रखी टेबल के तरफ इशारा करते हुए कहा। वो आदमी हुक्म की तमील करता कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों भी उठकर सोफ़ों पर आ गए और हल्की फुल्की गपशप के साथ खाना खाने लगे। हादी ने ऑफ टाइम के बाद इसे अपने घर चलने का कहा, जिस हरम ने ये कहकर मना कर दिया कि अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। भाई भी नहीं है, इसलिए हादी के ऑफिस में मौजूदगी के बारे में हादी ने घर आगाह कर दिया था। वो दोनों उठे और घर की तरफ बढ़ गए। हादी ने हरम को शाह हाउस में ड्रॉप करना था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो हर तरफ एक अजीब सा गहमा गहमी थी। वो कंधे उचकाती अंस की जानिब बढ़ गई, जो इसे सामने ग्राउंड में नजर आया था। वो सबसे अलग थलग एक दरख्त के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे आराम थे अंदाज में बैठा हुआ था। इसकी सफेद रंगत सूरज की तेज रोशनी के बाद कदरे लाल थी। इसे पुरस्कून देखकर समारा की आंखों में शरारत चमकी। वो खामोशी से उसके करीब गई और अपने बैग में से एक पानी की बोतल निकालकर सारी किस्तानी इस पर उलटती कि वो एकदम हड़बड़ाकर सीधा हुआ। समारा की बच्ची। इसने इस पर चीख कर अपनी शर्ट की जानब देखा, जो पूरी तरह भीग चुकी थी। बाल भी माथे से चिपक गए थे। इससे पहले वो उठता, समारा खिलखिलाती हुई इसे चंद कदम दूर हट गई। जब वो इसको देखते एकदम साकत सा इसके चेहरे के नकूश में खो गया। कहाँ खो गए? वो इसके करीब आती, इसके सामने हाथ हिलाकर इसे अपनी जानब मुतवज्जा करते हुए बोली, कहीं नहीं, सारे कपड़े गीले कर दिए तुमने यार। वो झुंझुलाते हुए बोला। इससे गीले कपड़ों से शदीद कुव्वत हो रही थी। चलो ज़्यादा ड्रामे ना करो, तुमने स्पोर्ट्स शूज़ यूनिफॉर्म में पहना हुआ है, जाओ जाकर चेंज करो, फिर प्रैक्टिस करें। इसने बेनियाजी से कहा। अंस ने बगौर इसकी बेनियाजी मुलाहजा फरमाई, जो खुद भी इस वक्त स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म पहने बालों की ऊंची पोनी बनाई उसके सामने खड़ी थी। आज उन्होंने सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी थी, कोई लेक्चर ना था। एक साथ ही तुम्हारे से सारे बदले लूंगा। वो इसके घूरता हुआ बोला, जिसने इसकी बात हवा में उड़ाई। सब स्टूडेंट किधर गायब हैं? इसने चारों तरफ नजर घुमाई। उमूमन इस वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स ग्राउंड में पाए जाते थे। नए सुनने में आया है कोई नए स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर आए हैं, काफ़ी यंग और हैंडसम है, इसलिए ज़्यादातर अवाम उधर ही मौजूद है। इसने अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए इसे बताया। तुमने देखा? अभी तक तो नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अच्छा चलो तुम चेंज कर लो, फिर चलते हैं। कहते हुए इन दोनों ने चेंजिंग रूम की जानब कदम बढ़ाए। वो दोनों स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंचे तो काफ़ी तलबा टोलियों की सूरत में उनको मुख्तलिफ खेल खेलते नजर आए। अंस भी कपड़े तब्दील कर चुका था। समारा ने इधर उधर नजरें घुमाई। वो नए सर को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही थी। यूं ही नजर घुमाती के मंजर पर इसकी नजरें टिक गई। सामने वो मुश्किल 30 साल नौजवान मौजूद था, जो एक चेयर पर बैठे टांग पर टांग चढ़ाए माथे पर लातादात बल डाले सबको मॉनिटर करने में मसरूफ था। ब्लैक पैंट शर्ट, पिच ब्लैक आंखें और माथे पर गिरते हम रंग ही बाल इसे मजीद पुरकशिश बना रहे थे। जबकि इसे देखने की जो एक्साइटमेंट थी वो कहीं दूर जा सोई थी। वजह इसके माथे के बल थे। वो इसका जायजा लेने में मसरूफ थी, जो मुकाबले नज़रों की तपश महसूस करते नजरें उठाए। निगाहों का जहाँ दांव टकरा हुआ था। लम्हे के लिए समारा की आंखों के सदपन से घबरा गई थी, फिर नागवारी से नजरें फेर गई। समारा को इसकी शख्सियत बहुत पुरस्कार लगी। इनकी यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डे आने वाला था, जिस पर मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स होने वाले थे, जिसकी बिना पर एक नए सर को हायर किया गया था। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे आप सबको पता ही होगा मैं कौन हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम बुरहान सिद्दीकी है और मैं आप लोगों का न्यू स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हूँ। सर आप मैरिड हैं? अभी वो बोल ही रहा था जब एक तेज़ तरार सी लड़की ने बात काटी। वो कोई मीरजादी थी, जिसने डार्क मेकअप और बोल्ड ड्रेसिंग कर रखी थी। इतने डायरेक्ट सवाल पर बुरहान सिद्दीकी ने अब्रुझ खाई। नन ऑफ योर बिजनेस। लहजा इतना खुश्क था कि वो लड़की शर्मिंदा होकर रह गई। और ये आप प्रैक्टिस के लिए आई हैं? सीरियसली आपको नहीं पता कि स्पोर्ट्स के दौरान हील्स पहनते हैं या शूज़? वो इसके हील्स पर चोट करता हुआ बोला, जबकि इस लड़की ने वहाँ से खिसकने में आफियत जानी। मैं आप लोगों से कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे आप
سب وقت کے پابند چاہیے، جو وقت کی قدر نہیں کرے گا وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ سب سے ضروری بات، میری ڈکشنری میں معافی یا غلطی کا کوئی لفظ نہیں، تو آپ سب لوگ اس چیزوں سے پرہیز کیجیے گا۔ وہ اس لڑکی کے جانے کا نوٹس لیے بغیر سنجیدگی سے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ اس نے زیادہ میرے بارے میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اتنا میں بتا چکا ہوں، تو آپ سب میری ذات میں انٹرسٹ لینے کی بجائے اپنی پریکٹس پر دھیان دیں۔ ناؤ بیک ٹو یور پوزیشنز، ٹو یور پریکٹسز، سوری۔ سب کو ہدایت دیتا وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھا۔ نہایت بد دماغ اور کھڑوس انسان ہے۔ سمارا نے اس کا تعارف سنتے انس سے کہا، آؤ جاؤ یار ہم پریکٹس کریں۔ انس اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے گروپ کی جانب لے گیا، جہاں باقی لڑکے اور لڑکیاں پہلے موجود تھے۔ وہ سب باسکٹ بال کھیلتے تھے۔ اسمارا بھی اپنے شوق کی بنا پر ان کی ٹیم کا حصہ بنی تھی۔ وہ سب تقریباً گھنٹے سے پریکٹس کر رہے تھے۔ باقی سب ٹیمز نے باری باری اپنی پرفارمنس دکھائی تھی۔ سر نے بہت سے اسٹوڈنٹ کو پور پرفارمنس پر ٹیم سے نکال دیا تھا، جبکہ ان کی کارکردگی سے متاثر ہوتے ان کی ٹیم سلیکٹ ہو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ پریکٹس کر رہے تھے جب سمارا انس سے بال چھیننے کے لیے اس کے قریب آئی۔ انس نے اسے چیلنجنگ انداز میں دیکھا، جسے سمارا نے اسے بال چھیننے کی کوشش کی۔ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا تھا اور اس سے پہلے وہ گرتی اسے بچانے کی غرض سے انس نے اس کی کمر میں بازو حل کیا، مگر وہ دونوں ہی زمین بوس ہوئے تھے۔ انس زمین پر جبکہ سمارا چیختی ہوئی اس کے اوپر گری تھی۔ سمارا نے اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا جبکہ انس کا بازو اس کی کمر کے گرد حائل تھا۔ سمارا نے خود کو محفوظ محسوس کر کے آنکھیں کھولی تو مقابل کی کرسٹل گرے آنکھوں سے ٹکرائیں، جس کے ارد گرد ہلکی سی سرخی تھی، جبکہ انس بھی یکٹو سے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمارا کی پونی میں مکید بال جو کہ پریکٹس کے دوران ڈھیلی ہو چکی تھی اب مزید ڈھلک چکی تھی، جس کی صورت میں اس کے بال دونوں کے گرد آبشار کی طرح پھیلے ہوئے اس کا چہرہ ڈھک گئے تھے۔ اپنے پوزیشن کا خیال کرتی وہ فوراً سے اٹھنے لگی، مگر اپنے کمر پر مقابل کی بازو کی گرفت محسوس کر کے وہ چونک گئی۔ انس چھوڑو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت شدید شرمندگی کا شکار ہو رہی تھی۔ تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز وہ دونوں ہی بنے ہوئے تھے۔ اس کی آواز سن کر انس جیسے ہوش میں آتے ہی فوراً اسے چھوڑ کر خود بھی کھڑا ہو گیا۔ آر یو اوکے؟ انس نے اس کا ہاتھ تھام کر فکرمندی سے پوچھا۔ مدھم سا کہتی جسے اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے، ایک دم لڑکھڑائی، جسے دیکھ کر انس فوراً اسے کندھوں سے تھاما۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے پاؤں میں موچ آ گئی، اس نے درد سے ڈوبی آواز میں کہا۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ اپنے درد میں وہ محسوس نہ کر پائی کہ دو شعلہ بار نظریں مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ اگر فلم کی شوٹنگ پوری ہو گئی ہو تو ہم دوبارہ پریکٹس کنٹینیو کریں؟ سلگتے لہجے میں پوچھے گئے سوال پر اس کے آنسو یکدم تھمے۔ اس نے حیرت سے مقابل کو دیکھا تھا، جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسپاٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ یہ لہجہ انداز اسے جانا پہچانا لگا تھا۔ شوٹنگ ہم کہیں اور جا کر پوری کر لیتے ہیں، آپ اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کروائیں۔ درد کی شدت کو نظر انداز کرتی پریکٹس پر خاصا زور ڈالتی وہ انس کے بولنے سے پہلے ہی ناگواری سے بولی، چھوڑو میرو، آ جاؤ ہم چلتے ہیں۔ وہ سمارا کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے سہارا دے کر وہاں سے لے جا چکا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھے اس نام سے مت پکارنا۔ چند قدم دور جاتے وہ انس سے اسپاٹ انداز میں گویا ہوئی، جبکہ وہ کچھ بھی بولے بغیر اسے وہاں سے لے گیا۔ پیچھے برہان تنے جبڑے بھیجے مٹھیوں اور ماتھے پر بلوں سمیت سر جھٹک کر اسٹوڈنٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ چٹاک، کمرے میں زوردار تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی بات سنتے ہی اپنا آپ ہو چکی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم 15 سال کی عمر کی ہو، پھر بھی تم میری سامنے کھڑی ہو کر یہ بکواس کر رہی ہو؟ وہ دھاڑی تھی اس پر۔ اس وقت بھی وہ آپ لوگوں نے مجھے زبردستی باندھا تھا اس کے ساتھ۔ آخر ہے کیا اس کے پاس؟ ماما، ایک عام سا مڈل کلاس لڑکا ہے وہ، جبکہ آرش خود ایک برانڈ ہے۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ بس سوہا، تم نے جتنی بکواس کرنی تھی کر لی، آئندہ میں تمہارے منہ سے عمر کے علاوہ کسی کا نام نہ سنوں۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں ابھی اسی وقت جان سے مار ڈالوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک جاتی ہوں کہ اپنی بہن کو اور عمر کو کیا جواب دوں گی۔ آپ بے شک مجھے مار دیں، میں ہرگز اس 2 ٹکے کی عمر سے شادی نہیں کروں گی جس کو تم 2 ٹکے کا کہہ رہی ہو نا۔ امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر جاب ملی ہے اسے۔ پھر بھی تمہارے گھٹیا رویے پر بھی اس نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اس کی بات سن کر کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ امریکہ میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب، یعنی وہ بھی امریکہ میں شفٹ ہو جائے گی؟ لیکن پھر اچانک ہی آنکھوں کے سامنے آرش کے ٹھاٹھ باٹھ نظر آئے تھے۔ عمر جو بھی کر لیتا، آرش جتنا مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی ہو شادی تو میں آرش سے ہی کروں گی۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی۔
تو سوری تم تو تب اس سے شادی کرو گی نا جب وہ امیر زیادہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہوگا. وہ تیز تہذیق سوری تہذیق امیز لہجے میں حد تک امیز ہوگا یہ ہے نا. وہ حد تک امیز لہجے میں بولی تھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ ان جیسے امیر لوگوں کے لیے تم جیسے مڈل کلاس لڑکیاں صرف اور صرف وقت گزاری ہوتی ہیں اور کچھ نہیں. اور تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کسی اور کی مانت ہوتے ہوئے تم اس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہی ہو. آرش ایسا نہیں ہے. اس نے کہا تھا وہ اپنے گھر والوں سے بات کرے گا. آج اپنے گھر گیا ہے وہ اسپیشلی ہمارے رشتے کی بات کرنے. سوہا نے پورے اعتماد سے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں تمہاری بات کہاں تک سچ ثابت ہوتی ہے. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں امی؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی تمہارے لیے رشتہ نہیں لائے گا. وہ کبھی بھی تمہارے لیے رشتہ نہیں لائے گا اور نہ ہی اس کے گھر والے ایسا کریں گے. وہ ضرور تمہیں کوئی بہانہ بنا کر ٹال دے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. میری ایک بات کان کھول کے سن لو سوہا. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن شادی تو تمہاری عمر سے ہی ہوگی. وہ اس کو تنبیہ کرتی اونچی آواز میں بولی. اگر اس کے منہ سے یہ سب اول فول اس کا باپ یا کوئی اور سن لیتا تو وہ یقیناً زندہ نہ بیٹھی ہوتی. ٹھیک ہے امی اگر کل آرش نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو میں عمر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے اپنی ماں کو دیکھتے شاطر چاہ چلی تھی کہ آرش نہ صحیح تو عمر ہی صحیح. جبکہ اس کی ماں نے تعصب سے اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے لیے پیسے کے آگے کسی کے بھی جذبات مانی نہیں رکھتے تھے. وہ اپنی بات کہتی کمرے سے جا چکی تھی جبکہ اس کی ماں پریشانی کے عالم میں گھری بیٹھی تھی کہ کہیں اس امیر زادے کی ہاں کرنے پر ان کی بیٹی کوئی غلط فیصلہ قدم نہ اٹھا لے.